SNB اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں شہر آفاق جادوگر ہیری پوٹر کے کارناموں کے ساتھ۔ ہیری پوٹر اور پارس پتھر کا راز ایپیسوڈ 2۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی کی شروعات کریں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ البس ڈمبلڈور کو شاید اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ ابھی ایک ایسی سڑک پر آ گئے تھے جہاں ان کے نام سے لے کر ان کی جوتوں تک کسی بھی چیز کو پسند نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے چوغے میں ہاتھ ڈال کر ٹٹول رہے تھے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہو، لیکن اس بات کا احساس ہو گیا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر انہوں نے اچانک بلی کی طرف دیکھ لیا جو سڑک کے دوسرے کنارے سے اب بھی انہیں بری طرح گھور رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بلی کو دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی۔ وہ دھیمے سے انداز میں مسکرائے اور سرگوشی نما لہجے میں بڑبڑائے، مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ وہ جس چیز کو تلاش کر رہے تھے وہ انہیں اندر والی جیب میں مل گئی۔ یہ چاندی کے سگریٹ لائٹر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے اسے کھولا اور ہوا میں لہراتے ہوئے دبایا۔ کلک کی ہلکی سی آواز گونجی۔ سڑک کے موڑ پر پہلا روشنی کرنے والا لیمپ کا بلب ایک ہلکے سے جھماکے کے ساتھ بجھ گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس سے کلک کیا اور پھر اس سے اگلے لیمپ کا بلب بھی تاریک ہو گیا۔ انہوں نے بلب بجھانے والی اس آلے کو 12 مرتبہ کلک کیا اور پھر پوری سڑک گہری تاریکی میں ڈوب گئی۔ البتہ دوسرے کنارے پر 2 بلب ابھی بھی چل رہے تھے، مگر ان کی روشنی پوری سڑک کے لیے ناکافی تھی۔ تاریکی میں البس ڈمبلڈور کسی حیولے کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس گہری تاریکی میں 2 ننھی روشنیاں چلتی ہوئی دکھائی دیں جو اس بھوری بلی کی آنکھیں تھیں۔ وہ بدستور ان کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اگر کوئی اس وقت اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتا، چاہے چمکدار آنکھوں والی مسز ڈسلی ہی کیوں نہ ہوتی، تو بھی وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ نیچے فٹ پاتھ پر کیا ہو رہا تھا۔ ڈمبلڈور نے بتی بجھانے والے آلے کو واپس اپنے چوغے میں ڈال لیا اور سڑک پر مکان نمبر 4 کی طرف بڑھ گئے، جہاں وہ بلی کے پہلوؤں میں ہی فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، لیکن ایک پل بعد انہوں نے بلی کو مخاطب کیا، پروفیسر میکگونیگل، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بلی کی طرف دیکھ کر دھیما سا مسکرائے، لیکن بھوری بلی غائب ہو چکی تھی۔ بلی کے بجائے وہ ایک گمبھیر سی دکھائی دینے والی صورت کی مالک خاتون کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جو اسی طرز کا چوکور چشمہ پہنے ہوئی تھی۔ جس طرح کے نشان بلی کی آنکھوں کے چاروں طرف دکھائی دیتے تھے، وہ بھی ایک چوغا پہنے ہوئی تھی جو گہرے سبز رنگ کا تھا۔ اس کے بال جوڑے میں کس کر بندھے ہوئے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ خاصی پریشان تھی۔ آپ کو اس تاریکی میں یہ اندازہ کیسے ہوا کہ وہ بلی میں ہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ ڈیئر پروفیسر، میں نے آج تک کسی بلی کو اس طرح تن کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر آپ کو دن بھر اینٹ کے منڈیر پر بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تو یقیناً آپ بھی ایسے ہی تن کر بیٹھتے۔ پروفیسر میکگونیگل نے منہ بنا کر کہا، دن بھر؟ جبکہ آپ بھی جشن منا سکتی تھی۔ یہاں آتے وقت میں راستے میں درجن بھر اور دعوتوں اور ضیافتوں کے پاس سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں۔ پروفیسر میکگونیگل غصے سے کررائی، ارے ہاں، سب کے سب جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے بے چین ہو کر کہا، ویسے عقل مندی اسی میں ہوتی، سب تھوڑے محتاط رہتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حد ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ماگل بھی جان چکے ہیں کہ کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ ان کے خبر نامے میں طرح طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ان کا چہرہ لاشعوری انداز میں مسٹر ڈسلی کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف گھومتا چلا گیا۔ میں نے خبر نامہ سنا تھا، الوؤں کی دن کی وقت کی اڑان، شہاب ثاقب کی بارش، توبہ، یہ لوگ مکمل طور پر احمق نہیں ہیں کہ ایسی غیر متوقع چیزوں کا جائزہ نہ لے پاتے۔ انہیں معلوم ہونا ہی تھا۔ کینٹ میں شہاب ثاقب کی بارش، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ڈیڈولز اور ڈیگل کا ہی کام ہوگا۔ اس کی کوڑ دماغ میں تو رتی برابر بھی عقل نہیں ہے۔ آپ انہیں کیوں کر الزام دے رہی ہے؟ ڈمبلڈور نے نرمی سے کہا، 11 سال سے ہمارے پاس جشن منانے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچی تھی۔ یہ سب جانتی ہوں، پروفیسر میکگونیگل نے چڑھتے ہوئے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم لوگ بے وقوفی پر ہی اتر آ جائیں۔ لوگ سراسر لاپرواہی برتنے لگے ہیں۔ انہوں نے مغلوب جیسے کپڑے تک نہیں پہنے ہیں، چوغے پہن کر بھری دوپہر میں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں اور احمقانہ افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ڈمبلڈور پر تیکھی ترچھی نگاہ ڈالی۔ ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ امید کیے ہوئے تھی کہ ڈمبلڈور اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے۔
مگر ڈمبلڈور نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموش بیٹھے رہے تو انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا. یہ کتنا شاندار ہوگا جس دن تم جانتے ہو کون آخرکار غائب ہو گیا. ٹھیک اسی دن مغلوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے. مجھے لگتا ہے وہ سچ کچھ جا چکا ہے نا ڈمبلڈور؟ حالات و واقعات سے کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، ڈمبلڈور نے دھیمے انداز میں کہا. ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے اوپر والے کا احسان ماننا چاہیے. کیا آپ لیمو کا شربت لینا پسند کریں گے؟ کیا چیز؟ پروفیسر میکگونیگل چونک کر بولی. لیمو کا شربت یعنی اسکینجیبن، ایک طرح کا مغلوں کا مشروب جو مجھے بے حد پسند ہے. نہیں شکریہ، پروفیسر میکگونیگل نے سرد مہری سے جواب دیا. ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ شاید یہ کہنا چاہتی تھی کہ بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے لیمو کی شربت کا. پھر وہ سر جھٹک کے بولی، اگر تم جانتے ہو کون چلا بھی گیا ہو. ڈیئر پروفیسر، ڈمبلڈور نے بیچ میں سے بات اچک لی. کم از کم آپ جیسی سمجھدار خاتون کو تو اس کا نام لینا چاہیے. یہ تم جانتے ہو کون کی گردان چھوڑیے. میں 11 سال سے لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اسے اس کے اصلی نام سے پکارا کریں، والڈیمورٹ. نام سنتے ہی پروفیسر میکگونیگل 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، جیسے وہ نام نہ ہو، کوئی کوڑ ہو. ڈمبلڈور اس کی حرکت سے بے پرواہ ہو کر اپنے چوغے میں لیمو کے شربت کے ٹن نکالنے میں مصروف ہو گئے. شاید اسی لیے وہ پروفیسر میکگونیگل کا چہرہ نہیں دیکھ پائے تھے. انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا. اگر ہم یہ کہتے رہے تم جانتے ہو کون، تم جانتے ہو کون، تو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ والڈیمورٹ کا نام لینے میں ڈرنے کی کوئی وجہ موجود ہو سکتی ہے. میں جانتی ہوں کہ آپ نہیں ڈرتے، پروفیسر میکگونیگل نے دھیمے لہجے میں کہا. ان کے انداز سے آیا تھا کہ وہ کسی قدر ڈمبلڈور کی تعریف اور کسی قدر اپنی الجھن کا اظہار کر رہی تھی. آپ کی بات بالکل الگ ہے. سب جانتے ہیں کہ آپ ہی وہ اکیلے فرد ہے جس سے تم جانتی ہو کون. او اچھا، والڈیمورٹ ڈرتا تھا. آپ ضرورت سے زیادہ میری تعریف کر رہی ہیں پروفیسر. والڈیمورٹ کے پاس ایسی کئی قوتیں موجود ہیں جو مجھ میں کبھی نہیں پیدا ہو سکتی، ڈمبلڈور نے اطمینان سے کہا. اسی لیے تو آپ باکمال اور عظیم کردار کے مالک سمجھے جاتے ہیں. کیا آپ ان قوتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انہیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا سہارا لینا چاہتے ہیں؟ حالانکہ آپ ایسا آسانی سے کر سکتے ہیں، پروفیسر میکگونیگل نے ستائشی لہجے میں کہا. یہ میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے. میں تب سے اتنا کبھی نہیں شرمایا جب میڈم پامفری نے میرے نئے مفلر کی تعریف کی تھی. پروفیسر میکگونیگل نے گھور کر ان کی طرف دیکھا. الوؤں کی بات چھوڑیے، اس سے بھی کہیں سرت رفتار افواہیں چاروں طرف گردش کر رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیوں غائب ہو گئے، آخرکار کس چیز نے اسے روک دیا. ایسے لگتا تھا جیسے پروفیسر میکگونیگل اس معاملے پر پہنچ گئی تھی جس پر گفتگو کرنے کے لیے وہ سب سے زیادہ بے چین تھی. وہ اصلی سبب جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈی پتھریلی منڈیر پر دن بھر بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی، کیوں نہ کہ نہ تو بلی کے روپ میں اور نہ ہی انسانی روپ میں انہوں نے ڈمبلڈور پر اتنی باریک بین نگاہ ڈالی تھی جتنی کہ وہ اس وقت ڈال رہی تھی. یہ بات صاف تھی کہ چاہے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہو، وہ ان کی بات پر تب تک یقین نہیں کرنے والی تھی جب تک ڈمبلڈور خود نہ کہہ دیتے کہ یہ سب سچ ہے. لیکن ڈمبلڈور اس وقت ایک لیمو کی شربت کے ٹن کو چھانٹ رہے تھے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پروفیسر میکگونیگل نے کسی قدر زور دیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ والڈیمورٹ کل رات گوڈرک ہالو میں پوٹر خاندان کی تلاش میں گیا تھا. افواہ یہ کہ للی اور جیمز پوٹر وہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے. ڈمبلڈور نے آہستگی سے سر جھکا دیا اور پروفیسر میکگونیگل کے منہ سے آہ نکل گئی. للی اور جیمز، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے، میں اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی. اوہ البس، ان کی آواز میں لرزش طاری ہو گئی تھی. میں جانتا ہوں. ڈمبلڈور آگے بڑھے اور انہوں نے پروفیسر میکگونیگل کا کندھا آہستہ تھپ تھپایا. ان کی آواز بھرا گئی تھی. یہی نہیں، پروفیسر میکگونیگل کی آواز تھرتھرا رہی. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیری پوٹر کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ اسے ہلاک نہیں کر پائے. وہ اس چھوٹے بچے کو ہلاک نہیں کر سکا. کوئی نہیں جانتا کیوں یا کیسے، لیکن سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ والڈیمورٹ ہیری پوٹر کو ہلاک نہیں کر پایا تو اس کی سب سی قوتیں خود بخود فنا ہو گئی اور وہ اسی لیے غائب ہو گیا. ڈمبلڈور نے اداسی کے عالم میں سر اسبات میں ہلایا. کیا؟
کیا یہ واقعی سچ ہے؟ پروفیسر میکگونیگل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جب اس نے اتنا کچھ کیا تھا، جب اس نے اتنے سارے لوگوں کو قتل کر ڈالا تھا، اس کے بعد بھی وہ ایک چھوٹے سے بچے کو ہلاک نہیں کر پایا؟ شدید حیرت کی بات ہے۔ اسے روکنے والا کون تھا؟ لیکن براہ کرم یہ وضاحت تو کیجئے کہ ہیری بچ کیسے گیا؟ اس بارے میں ہم صرف قیاسات ہی کر سکتے ہیں، ڈمبلڈور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاید ہم اس کا سبب کبھی نہیں جان پائیں گے۔ پروفیسر میکگونیگل نے جالی دار رومال نکالا اور چشمے کے نیچے سے آنکھوں کے آنسو پونچھ ڈالے۔ ڈمبلڈور نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سنہری گھڑی باہر نکالی۔ گھڑی کے چمکتے ہوئے ڈائل پر نظر مرکوز کرتے ہوئے فکر مندی سے بھویں سکڑی۔ وہ گھڑی بہت منفرد دکھائی دیتی تھی، کیوں نہ کہ اس میں 12 ہاتھ بنے ہوئے تھے، مگر کوئی ہندسہ موجود نہیں تھا۔ سوئیوں کے بجائے اس کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے سیارے مداروں میں گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بہرحال اس وقت ڈمبلڈور کو کچھ سمجھ میں آیا ہی ہوگا، کیوں نہ کہ انہوں نے اسے واپس اپنی جیب میں ڈال دیا۔ ہیگریڈ کو دیر ہو گئی ہے، ویسے میرا اندازہ ہے کہ اسی نے آپ کو باخبر کیا ہوگا کہ میں یہاں آنے والا ہوں۔ ڈمبلڈور نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، پروفیسر میکگونیگل نے جواب دیا، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ مجھے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھے کہ آپ کہیں اور جانے کے بجائے یہاں کیوں کر آئے ہیں۔ میں یہاں ہیری کو اس کے انکل اور آنٹی کے پاس چھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس کے خاندان کے نام پر صرف یہی لوگ باقی بچے ہیں، ڈمبلڈور نے آہستگی سے کہا۔ کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے، آپ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تو نہیں جو یہاں رہتے ہیں؟ پروفیسر میکگونیگل نے قریباً چیختے ہوئے انداز میں مکان نمبر 4 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے مڈیر سے نیچے کود کر آئے۔ ڈمبلڈور، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے دن بھر ان لوگوں کا جائزہ لیا ہے۔ دنیا میں آپ کو ایسے 2 افراد نہیں مل سکتے جو ہم سے اتنی الگ ہو، اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ اپنی ماں کو پوری سڑک پر لاتے مارتا جاتا ہے اور مٹھائی کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ ہیری پوٹر یہاں کر رہے گا، یہ اس کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے، ڈمبلڈور نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کے انکل آنٹی اسے سب کچھ سمجھا دیں گے۔ میں نے ان کے لیے ایک خط لکھ دیا ہے۔ خط؟ پروفیسر میکگونیگل نے مری ہوئی آواز میں دہرایا، اور وہ ایک بار پھر منڈیر پر بیٹھ گئی۔ ڈمبلڈور، کیا آپ کو واقعی بھروسہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ایک خط کے ذریعے سے وہ ساری باتیں سمجھا دیں گے؟ یہ لوگ اسے کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ وہ بے حد مشہور ہوگا، چاروں طرف اس کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ مجھے اس بات پر بھی قطعی حیرت نہیں ہوگی کہ مستقبل میں آج کا دن ہیری پوٹر ڈے کے روپ میں منایا جائے گا۔ ہیری کے بارے میں سینکڑوں کتابیں لکھی جائیں گی، ہماری دنیا کے ہر بچے کی زبان پر اس کا نام ہوگا۔ بالکل بجا کہا پروفیسر، اپنی چمکدار نیلی آنکھوں کو نصف چاند کی مانند فریم والے چشمے سے اٹھا کر مکان نمبر 4 کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب باتیں کسی بھی عام بچے کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ثابت ہوں گی۔ وہ مشہور ہو جائے گا اس سے پہلے کہ وہ بولنا اور چلنا سیکھ پائے۔ اسے تو وہ سانحہ بھی یاد نہیں ہوگا جس کے لیے وہ مشہور ہے۔ کیا آپ کو اس بات کی شدت کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ ان سب چیزوں سے دور رہ کر ہی بڑا ہو تو زیادہ مناسب بات ہوگی، جب تک وہ اسے چھیلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ ہو جائے؟ پروفیسر میکگونیگل نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا، پھر ارادہ بدل کر اپنی خیالات کو دبا دیا۔ ہاں، آپ شاید درست کہہ رہے ہیں، مگر وہ بچہ یہاں آئے گا کیسے؟ پروفیسر میکگونیگل کی چپتی ہوئی نگاہیں ڈمبلڈور کی چوغے پر پڑی، جیسے بچہ ان کی چوغے میں کہیں چھپا ہوا۔ ہیگریڈ اسے لا رہا ہے، ڈمبلڈور نے مختصراً کہا۔ کیا؟ پروفیسر میکگونیگل چونک پڑی۔ کیا آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ اتنے اہم اور غیر معمولی کام کے لیے ہیگریڈ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ مجھے ہیگریڈ پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ ہے، ڈمبلڈور پر اعتماد لہجے میں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ دل کا برا ہے، پروفیسر میکگونیگل نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ کو یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ وہ تھوڑا لاپرواہ اور لاابالی فطرت کا مالک ہے۔ اس کی عادت ہے کہ یہ کیسی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ایک ہلکی گڑگڑاہٹ کی آواز نے ان کے چاروں طرف پھیلے سکوت کو توڑ دیا تھا۔ آواز دھیرے دھیرے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے سڑک پر اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہوئے ہیڈ لائٹس کی روشنی کی تلاش کی، اور جب آواز بہت زیادہ تیز ہو گئی تو انہوں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ اوپر آسمان میں ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل ہوا میں تیرتی ہوئی نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے موٹر سائیکل سڑک پر ہوائی جہاز کی طرح اتر گئی اور سڑک پر رینگتی ہوئی ان کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ موٹر سائیکل بہت بڑی تھی،
لیکن یہ اس آدمی کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی جو اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عام آدمی کی جسامت سے 2 گنا لمبا تھا اور کم از کم 5 گنا چوڑا دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک دم جنگلی وحشی لگ رہا تھا، کیوں نہ کہ بکھرے ہوئے سیاہ بالوں اور پھیلی ہوئی داڑھی کی لمبی لٹوں نے زیادہ تر چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کوڑی دان کی ڈھکن جتنے بڑے تھے اور چمڑے کے جوتوں میں اس کے پاؤں ڈولفن مچھلی کے بچے کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس قوی الجثہ شخص نے چوڑے اور مضبوط بازو میں کمبل کی ایک چھوٹی سی پوٹلی دبی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل کا گھر گھراتا ہوا انجن بند کیا۔ ہیگریڈ، ڈمبلڈور نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا، آخر کار تم آ ہی گئے۔ تمہیں یہ موٹر سائیکل کہاں سے مل گئی؟ ادھار لی ہے جناب پروفیسر ڈمبلڈور، ہیگریڈ نے محتاط انداز میں موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے کہا۔ سیریس بلیک نے یہ مجھے ادھار دی ہے، میں اسے لے آیا ہوں جناب۔ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں جناب، گھر تو قریباً پوری طرح تباہ ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ماگل چاروں طرف جمع ہو جاتے میں اسے صحیح سلامت باہر نکال لایا۔ جب میں برسٹل کے اوپر اڑ رہا تھا تو اس کی آنکھ لگ گئی تھی، ہیگریڈ نے مسکرا کر مؤدب انداز میں بتایا۔ ڈمبلڈور اور پروفیسر میکگونیگل دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے کمبل کے اوپر سے جھانکا۔ اندر ایک چھوٹا بچہ تھا جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سیاہ گھنے بالوں کے گچھے کے نیچے ایک عجیب سے نشان کا زخم دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہاں پر برق گری ہوئی ہو۔ کیا یہیں پر؟ پروفیسر میکگونیگل نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ ہاں، ڈمبلڈور نے کہا، اس کے ماتھے پر یہ نشان زندگی بھر رہے گا۔ کیا آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے ڈمبلڈور؟ اگر میں کر بھی سکتا تو بھی نہیں کرتا۔ زخم کے نشان کئی بار بہت کام آتے ہیں۔ میرے اپنے بائیں گھٹنے کے اوپر ایک ایسا ہی نشان ہے جو لندن کے زمین دوز افراد کی بہترین علامت سمجھی جاتی ہے۔ خیر، اسے مجھے دے دو ہیگریڈ، اچھا رہے گا کہ اگر ہم اس کام کو جلدی سے نپٹا لیں۔ ڈمبلڈور نے ہیری کو اپنی باہوں میں لیا اور ڈسلی کی گھر کی طرف گھوم گئے۔ کیا میں اسے الوداع کہہ سکتا ہوں جناب پروفیسر ڈمبلڈور؟ ہیگریڈ نے پوچھا۔ اس نے اپنا بڑا دیو ہیکل بالوں سے بھرپور سر ہیری پر جھکایا اور اپنے لٹکتے بالوں کو چھوتے ہوئے اسے بہت ہلکے سے چوم لیا۔ پھر اچانک ہیگریڈ کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی گھائل کتا رو رہا ہے۔ شش! پروفیسر میکگونیگل دبی ہوئی آواز میں بولی۔ معقول چاک چاہیں گے؟ معاف کیجیے، ہیگریڈ نے سسکتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اس نے ایک بڑا سا دھبے دار رومال نکالا اور اس پہ اپنا چہرہ چھپا لیا۔ لیکن میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ للی اور جیمز مر گئے ہیں، بیچارے چھوٹے سے ہیری کو مغلوب کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ہاں، بڑے دکھ کی بات ہے، مگر اپنے آپ کو سنبھالو ہیگریڈ، ورنہ لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، پروفیسر میکگونیگل نے کرخت لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ جب ڈمبلڈور باغیچے کی نچلی باڑ کو پھلانگ کر سامنے والے دروازے پر جا پہنچے تو پروفیسر میکگونیگل ہیگریڈ کے بازو کو ڈرتے ڈرتے تھپتھپا رہی تھی۔ ڈمبلڈور نے ہیری کو دروازے کی سیڑھیوں پر دھیرے سے لٹا دیا، اپنے چوگے سے خط نکالا اور اسے ہیری کے کمبل کے اندر احتیاط سے ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ ان دونوں کے پاس واپس لوٹ آئے۔ پورے 1 منٹ تک وہ تینوں کھڑے رہے اور چھوٹی سی پوٹلی کو تعصب بھری نظروں سے تکتے رہے۔ ہیگریڈ کے کندھے ہل رہے تھے۔ پروفیسر میکگونیگل کی پلکیں صورت کے ساتھ چپکتی دکھائی دے رہی تھی۔ پروفیسر ڈمبلڈور کی آنکھوں میں عام طور پر دکھائی دینے والی چمک اس وقت بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو اب، ڈمبلڈور نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، اب ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، اب یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم یہاں سے چل دیں اور جشن میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، ہیگریڈ نے دبی ہوئی آواز میں کہا، میں یہ موٹر سائیکل سیریس بلیک کو لوٹا دیتا ہوں۔ شب بخیر پروفیسر میکگونیگل۔ جناب پروفیسر ڈمبلڈور۔ اپنے بہتے ہوئے آنسو کو اپنی جیکٹ کے آستین سے پہنچتے ہوئے ہیگریڈ موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور پاؤں مار کر اس کے انجن میں جان ڈال دی۔ تیز گرج کے ساتھ موٹر سائیکل ہوا میں اٹھی اور فضا میں اڑتی ہوئی رات کے اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی۔ پروفیسر میکگونیگل، مجھے پوری امید ہے کہ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی، ڈمبلڈور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پروفیسر میکگونیگل نے جواب میں اپنی ناک سکیڑ دی۔ ڈمبلڈور گھومے اور سڑک پر چل دی۔ سڑک کے موڑ پر جا کر وہ رک گئے۔ چاندی کا سگریٹ لائٹر نما آلہ نکال لیا جس کی مدد سے انہوں نے پوری سڑک کے بلب کل کر دیے تھے۔ انہوں نے اسے ایک بار پھر دبایا اور کلک کی آواز کے ساتھ ہی روشنی کی 12 گولے سڑک کے لیمپوں کی طرف لپکے اور پرائیویٹ اسٹریٹ اچانک
नारंगी रोशनी में नहा गई। डंबलडोर देख सकते थे कि सड़क के दूसरे सिरे पर एक भूरी बिल्ली एक तरफ चली जा रही थी। उन्हें नंबर 4 की सीढ़ी पर रखे हुए कंबल की पोटली की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। हमेशा खुश रहना हैरी, उन्होंने धीमे अंदाज में कहा। फिर वो पलटे और अपने चौके को एक झटका देते हुए वहां से गायब हो गए। हल्की हल्की हवा प्राइवेट स्ट्रीट की साफ सुथरी झाड़ियों को हिला रही थी। सिया आसमान के नीचे सब कुछ पुरसुकून और ठीक ठाक था। ये वो आखिरी जगह थी जहां आप ताज्जुब अंगेज वाक़यात के रोनुमा होने की तवक्का कर सकते थे। हैरी पॉटर सोते सोते अपने कंबल के अंदर ही करवट बदल ली। उसके नन्हे से हाथ ने पास रखे खत को पकड़ लिया और वो सोता रहा। वो नहीं जानता था कि वो ख़ास था, ये भी नहीं कि वो मशहूर था, ये भी नहीं कि वो कुछ घंटों के बाद मिसेस डसली की चीख सुनकर बेदार होगा जब वो दूध की खाली बोतल बाहर रखने के लिए सामने वाली दरवाज़ा खोलेंगे। वो ये भी नहीं जानता था कि अगले कुछ हफ्तों तक उसकी खालाजाद भाई डडली उसे नोचे खसोटेगा और हर तरह से अजियत पहुंचाएगा। और वो ये तो जान ही नहीं सकता था कि इस वक्त पूरे मुल्क में छुप छुपा कर मिलने वाले ख़ास लोग अपने अपने मशरूब की गिलास उठाकर दबी आवाज़ में कह रहे थे हैरी पॉटर के नाम, वो लड़का जो जिंदा बच गया था।